کہ امریکہ سے بات چیت جاری ہے، تجارتی معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ امریکہ مؤثر رسائی چاہتے ہیں، پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹریڈ چاہتا ہے، ایڈ نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ بولے کہ بھارت نے بغیر ثبوت پہ لگام واقعی کا الزام پاکستان پر لگایا۔ 10 مئی کو اپنی خود مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کے لیے تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ TRF کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کے بجائے اسٹریٹجک تعلق بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی PTI کے خلاف کیسی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا، قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا۔ نواز شریف کے بعد حکومت نے PTI کے لیے بارڈر کھولے، 100 سے زائد مجرم رہا کیے گئے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جسے معیشت متاثر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے اہم ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ و مختلف شعبوں میں مضبوط اور روابط کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن کے حوالے سے امور بھی زیر غور آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف۔ ایکس پر بیان میں یہ کہا کہ اسحاق ڈار سے دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، IT اور AI میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں بھی تعاون پر بات ہوئی ہے۔ ملاقات میں علاقائی عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان بھارت سیز فائر میں امریکہ کے مثبت کردار کا ذکر ہوا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا بھی ملاقات میں بیان۔ ایران سے ثالثی پر روبیو نے پاکستان کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار اور روبیو میں معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کے سرکاری دورے کے دوران بیجنگ میں چینی سیاسی و عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں پاک چینی آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو توسیع کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بیجنگ میں چینی سیاسی و عسکری قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں۔ پاک چین آہنی اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو توسیع، کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ISPR کا بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل نے چین کے نائب صدر ہانگ جینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں CPEC کے تحت رابطے کے منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں مشترکہ جغرافیائی سیاسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فریقین نے خود مختاری، کثیر الجہتی تعاون اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن جنرل جانگ یوشیا اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائز جن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں دفاعی، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقاتوں میں مشترکہ تربیت، دفاعی جدید کاری اور ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ملاقاتوں میں ہائبرڈ، سرحد پار خطرات کے مقابلے کے لیے باہمی آپریشنل ہم آہنگی اور اسٹریٹجک کوارڈینیشن مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پیپلز لبریشن آرمی کے پولیٹیکل کمشنر سے بھی ملاقات کی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل چن ہوئی اور فیلڈ مارشل کے درمیان ملاقات میں دفاعی و سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عسکری قیادت نے پاک چین دفاعی شراکت داری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کلیدی کردار کو تسلیم کیا، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور تمام شعبوں میں فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مزید یہ کہنا تھا کہ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان
सऊदी अरब आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर ममलिकत का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स पैकेट बॉन्ड की मंजूरी दे दी है और ये कहा कि ये जदीद मॉडल नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी की जानिब राग़िब करेगा। इस निज़ाम के तहत नौजवानों को असरी तकाज़ों से आमाहंग करने के लिए हुनर सिखाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के नौजवान बाइख्तियार और मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। नौजवानों की इस्तेदाद को बढ़ाने, असरी तकाज़ों से आमाहंग करने और हुनर की तरबियत और इसके बाद रोज़गार यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम, वज़ारत अमूर समंदर पार पाकिस्तानी और न्योटैग और तमाम मुतल्लिका इदारों की नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के हवाले से अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तानी नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के हुसूल में मुआवनत के लिए इन ममालिक की मौकानी ज़ुबानों की तालीम के मौक़े फ़राहम किया जाएंगे। नौजवानों को पाकिस्तान और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े और हुसूल की तादाद के तखमीने पर मबनी एक जामे रोड मैप पेश किया जाए। हर 2 माह बाद इस पर अमल दरामद की पेशरफ्त का खुद जायज़ा लूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया अफरीदी का यह कहना था कि कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए जुडिशल अकादमी में जुडिशल अफसरान को तरबियत दी गई है। अदलिया के लिए पेशावराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान मुकला को सामने लाया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। अदालती मामलात में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। अदालती उमूर 2 शिफ्टों में चलाना ज़ेरे गौर है। Ladies and gentlemen, I'm pleased to share that we have already begun translating this resolve for improving judicial well-being into concrete, short and medium-term policy actions through the National Judicial Policy Making Committee, a committee comprising of all the Chief Justices of the High Courts and the Chief Justice of Pakistan as its chairman, and a bench of the High Court which should be assigned to deal with these cases, and same is the case with the Supreme Court. This will bring in consistency in the decisions, and hopefully it will also shorten the period of deciding such cases. We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the High Courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August, where each High Court will give us an input of how they want to proceed with it. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ये कहना है कि दहशतगर्द व्हाट्सएप चैनल पर नफरत अंगेज़ मवाद, दहशतगर्दी के बयानात और सर कलम करने की वीडियोस शेयर करता है। एक्स पर अपने पैगाम में ये लिखा है कि हम आलमी बरादरी और व्हाट्सएप इंतज़ामिया से इस अकाउंट को ब्लॉक करने की दरख्वास्त करते हैं। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील की है। सोशल मीडिया कंपनियों को दहशतगर्दी मवाद हटाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की दावत दे दी है। तलाल चौधरी ने कहा है पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है, दहशतगर्दों के खिलाफ दीवार बना रहा है। दहशतगर्दी के सोशल मीडिया पर सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया है। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपोगेंडे के लिए नौजवानों को भर्ती कर रही है। आज़ादी इजहार को खामोशी नहीं समझा जाए। बैरिस्टर अकील का ये कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने ISKP और TTP पर पाबंदी लगाई हुई है। दहशतगर्द ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में भी शामिल है। अमेरिका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। दहशतगर्द प्रोपोगेंडा पीका के तहत काबिल जुर्म अमल है। Pakistan is a wall between the terrorist and the world. If this wall become weakened, the fire will not stop on our borders. The terrorists
used to kill people with guns, but now they also using digital social media platforms. There are many prescribed organizations using these platforms in freedom of speech. We want to block, remove the accounts. So I once again want to request for the social media operators, social media platforms to cooperate with us on the blockage, removal of accounts. What's been happening recently and what we've actually uncovered or unearthed that Pakistan has suffered immensely. And a serious issue is the presence of these terrorist organizations or prescribed organizations or sanctioned organizations on social media platforms. It's TTP, ISKP, which have obviously been both been labeled as prescribed organizations by not just Pakistan but also the UN. Of course, then we have the BLA and the BLF, which has also been prescribed by Pakistan and has designated or has been designated as a terrorist group by both the United States and the United Kingdom as well. Pakistan has remained steadfast and committed to our resolve to combat terrorism and restoring stability.